بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ تمہید بخاری شریف کے لحاظ سے آج پہلا سبق ہے، تو جس طرح کہ آپ نے صرف و نحو میں یہ پڑھا کہ جو بھی علم شروع کرنا ہو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر بخاری شریف چونکہ علم حدیث کی اہم ترین کتاب ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ علم حدیث کی تعریف کیا ہے، علم حدیث کا موضوع کیا ہے اور علم حدیث کی غرض و غایت کیا ہے۔ موضوع کے لحاظ سے آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ کسی چیز کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، ما یبحث فی العلم عن عوارضہ الذاتیہ، جس چیز کے عوارض کی بحث ہو وہ اس علم کا موضوع ہے، یعنی اس کی اپنی بحث نہیں ہے، اس کے عوارض کی بحث ہے۔ یعنی کسی علم کا جو موضوع ہے، جو چیز، اس کی اپنی بحث نہیں ہوتی بلکہ اس کے عوارض کی بحث ہوتی۔ مثال کے طور پر طب کا موضوع ہے بدن انسان، تو اب بدن انسان کے عوارض کیا ہیں؟ صحیح ہونا، مریض ہونا۔ تو اس بنیاد پر اب طب میں بحث جو ہوتی ہے وہ بدن انسان کے عوارض کی، یعنی صحت و مرض کے لحاظ سے بحث ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جو حدیث شریف کا موضوع ہوگا اس کے عوارض سے، عوارض بھی وہ جو ذاتیہ ہیں، چونکہ عوارض کی دو قسمیں، عوارض ذاتیہ اور عوارض غریبہ، یہ آپ ابتدائی کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے۔ تو یہاں یہ جو تینوں باتیں ہیں امام عینی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم بیان کریں گے۔ یعنی امام عینی نے، بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے آغاز میں یہ ذکر کیا ہے۔ علم حدیث کا موضوع کہتے ہیں فموضوع علم الحدیث ہوا ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ علم حدیث کا موضوع ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لحاظ سے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہزاروں جہتیں ہیں۔ تو علم حدیث کا موضوع ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہت سے ہے من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لحاظ سے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ علم حدیث کا موضوع ہے۔ تو یہ بھی اپنے طور پر بڑی اہم چیز ہے کہ کیونکہ جس طرح مثلا قرآن ہے، قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، یعنی انسان کے مختلف جو ہیں وہ احوال سے قرآن میں بحث کی گئی ہے سارے قرآن میں۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کا موضوع، علم حدیث کا موضوع جو ہے وہ ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لحاظ سے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تعریف اس علم کی ہوا علم یعرف بہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ۔ تو یہ سب کو زبانی یاد رہنی چاہیے۔ علم حدیث کی تعریف ہے علم یعرف بہ،
کہ علم حدیث وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے پہچانا جائے، یعرف کا نائب فعل ہے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علم کہ جس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پہچانا جائے۔ وَأَفْعَالُهُ، اقوال پر عطف ہے، اور پھر دوبارہ لفظ رسول ذکر کرنے کی بجائے ضمیر لائی گئی ہے۔ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَفْعَالُهُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، وَأَحْوَالُهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ علم حدیث وہ علم ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پہچانا جائے اور افعال کو پہچانا جائے اور احوال کو پہچانا جائے۔ اقوال، افعال اور احوال، تو یہ تین چیزیں ہیں علم حدیث میں جن کی پہچان ہوتی ہے۔ اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے یعنی یہ ایک لذیذ ترین علم ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے یہ جو حیثیات ہیں اس بنیاد پہ بحث کی جاتی ہے، اور سارے کا سارا جو بھی پڑھا جائے گا یا اس کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہوگا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہوگا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے کسی نہ کسی حالت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ غرض اس کی، تو جس طرح یعنی صرف و نحو یا کوئی بھی علم ہے اس کی غرض بیان کرتے ہیں، تو اس کا ایک دوسرا اصطلاح جو ہے دوسری وہ فائدہ بھی ہے کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے۔ تو فَهِيَ الْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْن، کہ دارین کی سعادت کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جانا، یعنی دارین کی سعادت حاصل کرنا، یہ اس علم کا فائدہ ہے۔ اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں وہ ہے کلام عربی، تو اس بنیاد پر یعنی حدیث پڑھنے کے لیے ضروری ہے عربی گرامر کا آنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جانا جاتا ہے علم حدیث میں، تو کلام عربی کو جاننا اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، مجاز ہے، کنایا ہے، یہ اپنے معنی میں صریح ہے، عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، محذوف ہے، مضمر ہے، منطوق ہے، مفہوم ہے، اقتضاء النص سے یہ چیز ثابت ہے یا عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، پھر کلام میں تنبیہ کی گئی ہے کسی چیز پر یا اشارہ ایما کیا گیا ہے، یعنی اس طرح جامع طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جاننا، یعنی صرف اردو ترجمہ جاننا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوا ہے، اصول الشاشی میں جو وجوہ ہیں عام، خاص، مشترک، مؤول وغیرہ، یعنی ان ساری وجوہ کے لحاظ سے کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا۔ افعال جو ہیں فَهِيَ الْأُمُورُ الصَّادِرَةُ عَنْهُ الَّتِي أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهِ فِيهَا، افعال سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال ہیں جو آپ کی ذات سے صادر ہوئے اور ہمیں
ان کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن افعال کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کو جاننا، یعنی حدیث کے موضوع کے لحاظ سے وہ ضروری ہے ما لم یکن طبعا او خاصتاً، جن کا صدور جو ہے وہ خصوصیت کے لحاظ سے نہ ہو یا طبیعت کے لحاظ سے نہ ہو۔ یہ خصوصی طور پر افعال علم حدیث کا موضوع ہیں۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات وہ بھی اسی کے اندر ذکر آئے گا، اگرچہ پھر وہ علیحدہ سیرت کا موضوع بن جائے گا، اور ان کو جاننا بھی ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ یہ امت کا نصاب نہیں، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر خصوصیات کا پتہ نہ ہو تو پھر لوگ اس میں گمراہ ہو سکتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہو، لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی خصوصیات کو جاننا وہ ایک علیحدہ وجہ سے ضروری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام علی وجہ العبادت کیا ہو یا علی وجہ العادت کیا ہو، یعنی یہ سب کے اندر ہی امت کے لیے اس میں درس موجود ہے، لیکن خصوصی طور پر یہاں امامین نے لکھا کہ افعالہ کے اندر کہ وہ افعال کہ ہمیں جن کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی آگے پھر مزید قید بیان کی کہ جو از روئے طبیعت نہ ہوں اور خصوصیت کے لحاظ سے نہ ہوں، وہ خصوصی طور پر وہ افعال جو ہیں ان کو پہچاننا اور پھر اقوال کو پہچاننا اور احوال کو پہچاننا، یہ علم حدیث کے اندر ضروری ہے۔ باقی مبدا جو ہے، یعنی اس علم کا مبدا اور مبادی، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، کچھ تصورات ہیں اور کچھ تصدیقات ہیں۔ کچھ تصورات اور کچھ تصدیقات ہیں۔ تصورات سے مراد ان اشیاء کی تعریفیں ہیں جن اشیاء کو اس علم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مبادی میں یہ حصہ تصورات کا ہے کہ مختلف جو ٹرمز ہیں، اصطلاحیں ہیں، ان کی جو تعریفیں ہیں، اور تصدیقات جو ہیں وہ مقدمات ہیں کہ جن سے پھر علم کے قیاسات کو مرکب کیا جاتا ہے۔ تو یہ مبادی ہیں دو طرح کے، تصورات اور تصدیقات۔ تو آج یعنی ابتدائی طور پر یہی سبق ہے پہلا، اور اس کو اچھی طرح جو ہے وہ یاد کرنا ہے، زبانی عربی میں بھی اور ذہن میں بھی رکھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ